बच्चियाँ, प्यारे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, आज हम पढ़ेंगे तामीर अदब हिस्सा पंजुम का सबक उर्दू ज़बान की कहानी। आइए देखते हैं उर्दू ज़बान की कहानी क्या है। हिंदुस्तान एक बहुत ही बड़ा मुल्क है। उसमें बेशुमार कौमें आबाद हैं जिन की रंग बिरंग की ज़बानें हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जिस ज़बान का झंडा सबसे ऊंचा है वह उर्दू है। देखो, एक सिख दूसरे सिख से पंजाबी ज़बान में बात करता है, लेकिन वही सिख अगर बंगाली डॉक्टर से गुफ्तगू करना चाहे तो उसे पंजाबी के बजाय उर्दू बोलना पड़ेगा। सिंधी लोग अपने घर की चार दीवारी में सिंधी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब दुकान पर बैठते हैं तो ग्राहकों से उर्दू ज़बान में बातचीत करते हैं। मारवाड़ी लोग अपने बाल बच्चों से तो गुजराती बोलते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पहुंचकर उन्हें उर्दू ज़बान से काम लेना होता है। महाराष्ट्र के रहने वाले अपनी बिरादरी में मराठी बोलते हैं, लेकिन सिख ड्राइवरों से काम लेने के लिए उन्हें टूटी फूटी उर्दू ही का सहारा लेना पड़ता है। नेपाल के पहाड़ी बाशिंदे अपने बाल बच्चों से नेपाली ज़बान में बोलते हैं, लेकिन बस कंडक्टर से टिकट मांगते वक्त नेपाली के बजाय उर्दू बोलना पड़ता है। बंगाली टीटी अपने हमवतन से बंगला में बातचीत करता है, मगर ट्रेन के पैसेंजर से जब उसे गुफ्तगू की ज़रूरत पड़ती है तो बेधड़क उर्दू बोलता है। इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान की बिरादरियों और कौमों के दरमियान मेल जोल और बातचीत का ज़रिया सिर्फ उर्दू ज़बान ही है। यही वो ज़बान है जिसने सारे हिंदुस्तान को एक कड़ी में पिरो रखा है। उर्दू ज़बान की बुनियाद उस वक्त से पड़ी है जब हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी अलैहिर्रहमा ने पंजाब को फतह करके उसे अपनी गज़नवी हुकूमत का एक सूबा करार दिया और लाहौर में अपनी फ़ौजें मुस्तकिल तौर पर मुतय्यन की। अब यहाँ मुसलमान सिपाहियों, फ़ौजी अफसरों, सौदागरों और पेशे वालों की आबादियाँ कायम हो गईं। मुसलमानों की मादरी ज़बान फ़ारसी थी और हिंदुओं की बोली हिंदी थी। जब इन दोनों कौमों का एक साथ रहन सहन हुआ और आपस में एक दूसरे के साथ ज़रूरियात ज़िंदगी के ताल्लुकात बढ़े तो फ़ारसी और हिंदी के मेल से एक तीसरी ज़बान का वजूद हुआ, जो हिंदुओं और मुसलमानों की मुश्तरका ज़बान है और उसे उर्दू कहा जाता है। पंजाब पर हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी की नस्ल तकरीबन पौने 200 बरस तक हुकूमत करती रही। उस तवील मुद्दत में मुसलमानों और हिंदुओं के ताल्लुकात बहुत वसी हो गए, जिनकी बदौलत उर्दू ज़बान की बुनियाद मज़बूत होती गई। फिर सुल्तान शहाबुद्दीन महमूद गौरी ने पंजाब पर हमला करके गज़नवी हुकूमत ख़त्म कर दी और अब अपनी हुकूमत कायम की। चंद साल गुजरने के बाद उसने दिल्ली और अजमेर भी फतह करके उन्हें गौरी सल्तनत में शामिल कर लिया। 603 हिजरी मुताबिक 1206 ईस्वी में जब सुल्तान शहाबुद्दीन का इंतकाल हुआ तो उस वक्त सुल्तान के गुलाम जज़िल कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान का बादशाह मंतखब किया गया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने लाहौर की दारुस्सल्तनत बनाया और बिहार और बंगाल तक अपनी हुकूमत वसी की।
یہ سلطان ہندوستان کا پہلا مسلمان بادشاہ کہلاتا ہے کیونکہ اس کے عہد میں ہندوستان میں ایک مستقل مسلم حکومت قائم ہوئی جو باہر کے کسی ملک کے ماتحت نہ تھی۔ سلطان قطب الدین کے انتقال کے تقریباً سال بھر کے بعد اس کے داماد حضرت شمس الدین التمش تخت حکومت پر بیٹھے۔ انہوں نے لاہور کے بجائے دہلی کو راجدھانی قرار دیا اور بہادر بنگال کو دوبارہ فتح کرنے کے بعد اڑیسہ کو بھی اپنی حکومت میں شامل کیا۔ ہندوستان کی یہ مسلم حکومت تقریباً 650 برس تک قائم رہی۔ اس درمیان میں تخت دہلی پر مختلف خاندانوں کے بادشاہ بیٹھ کر حکومت کرتے رہے۔ جب دہلی کے مسلمان بادشاہوں کی فیاضی، دریا دلی اور قدردانی کا چرچا ایران، توران، خراسان، بخارا، کابل اور ترکستان پہنچا تو وہاں ہزاروں تجارت پیشہ ور اہل ہنر مسلمان کا قافلہ اپنا اپنا وطن چھوڑ کر ہندوستان کی طرف آتا رہا اور ملک کے مختلف حصوں میں آباد ہوتا رہا۔ پھر چونکہ ان مسلمانوں کا سابقہ ہر جگہ ہندو پڑوسیوں سے تھا، اس لیے ان دونوں قوموں کی آپس میں شب و روز بات چیت سے اردو زبان خوب پھیلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ مغل دور حکومت میں یہ زبان پنجاب، دہلی، یو پی، بہار، گجرات، دکن وغیرہ علاقوں پر چھا گئی۔ یہ واضح رہے کہ اردو زبان کے بڑھنے اور پھیلنے میں دہلی کے مسلم بادشاہوں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ ان کی حکومت کی زبان فارسی تھی۔ سلطنت کے سارے کاروبار فارسی زبان میں انجام پاتے تھے۔ ہاں، ہندوستان کے صوفیہ، علماء اور شعراء کا اردو زبان پر ضرور احسان ہے۔ صوفیہ کرام وعظ و نصیحت کی مجلس میں عوام سے اردو میں کلام فرماتے تھے۔ حضرات علماء اردو میں کتابیں لکھتے تھے۔ شاعر اردو زبان میں نظمیں لکھتے اور سناتے تھے۔ مغل حکومت ختم کرنے کے بعد جب انگریزوں نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی تو انہوں نے ابتدا میں حکومت کی فارسی زبان برقرار رکھی، لیکن انگریز گورنر جنرل لارڈ ولیم نے ملک میں اردو کا زور دیکھ کر 1248 ہجری مطابق 1832 عیسوی میں حکومت کی زبان فارسی کے بجائے اردو کر دی۔ اس طرح یہ زبان تحصیل، ڈاک خانہ، تھانہ، کچہری وغیرہ مقام پر پھیل گئی۔ انگریز لارڈ ولزلی نے شہر کلکتہ میں 10 ذی الحجہ 1214 ہجری مطابق 4 مئی 1800 عیسوی کو ایک مدرسہ فورٹ ولیم نام کا قائم کیا۔ فورٹ ولیم یہ بہت مشہور کالج ہے۔ فورٹ ولیم نام کا قائم کیا جس میں انگلینڈ سے آنے والے انگریز افسروں کو ہندوستانی زبان کی تعلیم دی جاتی تھی اور انہیں ہندوستانی رسم و رواج سے خوب واقف کرایا جاتا تھا تاکہ اپنے فرائض منصبی انجام دینے میں ٹھوکر نہ کھائیں۔ پھر آگے چل کر اس کالج نے 20 اردو کتابیں نئے طرز میں لکھوا کر چھپوائیں اور ہر طرف ان کی اشاعت کر کے جدید اردو بولنے لکھنے کا رواج قائم کیا۔ اس سے پہلے لوگ قدیم اردو میں کتابیں لکھتے تھے۔ قدیم اردو ایک بوجھل زبان تھی، لیکن فورٹ ولیم کالج کی کوشش نے اردو کو ایک نہائی
دھوئی صاف سلیس آسان زبان کی صف میں کھڑا کر دیا۔ کالج کے انگریز صدر ڈاکٹر گلکرسٹ نے جدید اردو کے فروغ کے لیے خود بھی کئی ایک کتابیں اپنے قلم سے لکھ کر شائع کیں۔ پھر دوسرے لکھنے والوں نے بھی اس نئے طرز کو اختیار کیا، یہاں تک کہ قدیم اردو کا سرے سے رواج ہی ختم ہو گیا۔ یہ واضح ہے کہ انگریز اس ملک کے باشندے نہیں تھے، ان کا وطن تو یہاں سے بہت دور 7 سمندر پار انگلینڈ میں تھا، اور یہ بالکل کھلی بات ہے کہ بدیسی ہونے کی وجہ سے ان کو یہاں کسی زبان سے نہ محبت ہو سکتی تھی نہ نفرت۔ تو پھر انہوں نے اردو زبان کے پھیلانے اور ترقی دینے میں بھرپور کوشش کیوں کی؟ اردو کو اتنا بڑھاوا کیوں دیا کہ خود پڑھا اور دوسروں کو پڑھوایا اور کتابیں لکھیں اور لکھوائیں، اور پھر اپنی انگریزی حکومت کی زبان بھی اردو کر دی؟ بات یہ ہے کہ انگریزوں نے دیکھا پورے ہندوستان میں مقبول عام زبان صرف اردو ہے، اس زبان کی مدد سے ہندوستانی رعایا پر حکومت کرنا آسان ہے، اس لیے اس زبان کے فروغ پر پورا زور لگایا اور کامیاب رہے۔ جب ہندوستان میں پریس قائم ہوا اور کتابیں مشین کے ذریعے چھپنا شروع ہوئیں تو اس وقت اردو کتابیں لکھنے کا رواج بہت پھیلا۔ مسلمانوں، انگریزوں، ہندوؤں اور سکھوں میں بڑے بڑے صاحب قلم پیدا ہوئے جن کی اردو کتابیں ڈھاکہ سے گجرات اور کشمیر سے دکن تک ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچی۔ اس طرح یہ زبان بول چال، لکھنے پڑھنے کے میدان میں سب سے آگے ہو گئی۔ عزیز بچوں اور بچیوں، آپ نے دیکھا اور سنا اور پڑھا اور سمجھا کہ اردو زبان کی اہمیت کیا ہے، اردو زبان کو کیسے لوگوں نے چوائس کیا، کیسے پسند کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ بھی دیکھیں، اس سبق میں جانیں، پڑھیں، لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیں۔